اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے شوہر کے ملنے کے لیے تیار ہوتی ہوں، لیکن شوہر تیار نہیں ہوتے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ورنہ جیسے عورت کو حکم ہے، شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھے، اچھا کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے۔ میری بیٹی ہے، قرآن حفظ کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس نے چھوڑ دیا ہے، قرآن بھی نہیں پڑھتی، نماز بھی نہیں پڑھتی۔ بہرحال اس کے لیے دعا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ میرے شوہر کو گالی دینے کی عادت، یہ بہت بری عادت ہے۔ گالی دینا جو ہے منافق کی صفت ہے۔ اذا خاصم فجرا۔ بہرحال آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ آپ کو دوبارہ عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ دونوں ہاتھوں سے بھی مصافحہ جائز ہے اور ایک سے بھی جائز ہے، اور سینے سے سینہ ملانا بھی جائز ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، لیکن سجدہ کرنا ناجائز ہے۔ جو عمرہ کر کے ہے اس کو حاجی کیوں کہے؟ اس نے حج کیا ہی نہیں۔ زبردستی کسی سے طلاق نہیں لی جا سکتی۔ اگر میں 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، ان کا عقیقہ کروں، اگر گائے لے کے کروں ٹھیک ہے، 7 بکریاں اس میں ہوتی ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد بیوی سے 15-20 جگہ کینچی سے سر کے بال کٹوائے، ٹھیک ہے آپ پر دم نہیں ہے، لیکن غلط بات ہے، آپ کو اچھی طرح سارے سر کے بال چوتھا حصہ کٹوانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی دم نہیں آپ پر۔ قرآنی آیت جو میں نے بتائی سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسے غلط سوال بھی آتے ہیں تو جواب نہ دیا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے اور اس نے حضور پاک کی شان میں یا اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو مجھے وہ کتاب لکھ کے دکھائیں، کون سی کتاب ہے۔ باقی جو بریلوی حضرات جو ہیں اور جو شرک کرتے ہیں ان کا شرک تو لکھا ہوا ہے، ہر مسجد میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا محمد یا حسین، اور ان کا تو لکھا ہوا واضح ہے سامنے، غیر اللہ کی ندا شرک ہے۔ یا غوث یا عبد القادر جیلانی، اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تمام ائمہ برحق ہیں، لیکن ہم اسی امام کی فقہ پہ عمل کریں گے جو ہمارے ملک میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی صحیح امام کی مسجد نہ ہو تو اپنی جماعت کریں۔ جو 21 دن کے لیے آئے ہیں لیکن کچھ دن مکے میں، کچھ وہ سفری نماز پڑھیں گے۔ اور نیت کر کے آئی، احرام باندھ لیا، حیض آ گیا تو بیٹھی رہے اپنے ہوٹل میں، اور جب پاک ہو جائے گی، لیکن اسی دوران میں کنگھی شنگھی اور خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ شادی سے پہلے تو میری زندگی بڑی سکون سے تھی، استغفار پڑھو اللہ پاک رحمت کرے۔ بہرحال جو مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے۔ اگر آخری قاعدے میں رب اجعلنی کے بعد رب ارحمہما پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر ان کو بلا وجہ مینیجر تنگ کرتا ہے
تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مجھے جب قرآن پڑھتے ہیں یا دین کی بات ہو تو نیند آتی ہے، بہرحال شیطان چاہتا ہے کہ آپ نہ سنیں، تنخواہ بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو استغفار پڑھا کریں۔ لوگ جو قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں ناجائز ہے، بدعت ہے۔ بہرحال اگر آپ میڈیکل سٹور کے مالک ہیں تو آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ڈاکٹر نہ لکھیں۔ بہرحال آپ اپنے شوہر کی دل سے عزت کریں، اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں فتنے ہیں وہ دور فرمائے۔ بیٹا حفظ کر رہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بات زندگی کی بات ہے، اگر کبھی ریاض آئے تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ کراچی سے ہم جدے پہ آئے، وہاں سے مدینہ چلے گئے، تو آپ کو وہاں سے مدینے سے احرام کوئی ضروری نہیں، پہلے مکے آئے مدینے چلے گئے تب بھی جائز ہے۔ عید الفطر پڑھنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ بہرحال کافی کتابیں میرے چھپ چکی ہیں، پاکستان میں مختلف جو ہوتے ہیں نا وہ بیچنے کے، تو ان پہ مل جاتی ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی حنفی آدمی امام کے پیچھے خاموش رہیں گے، فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ قضا نماز پڑھنی پڑے گی، توبہ سے معاف نہیں ہوگی، توبہ کر لیں پھر نماز بھی پڑھیں۔ حضور پاک کی جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے قضا بھی پڑھی ہے، ورنہ فرماتے تھے بھی توبہ کر لو۔ گھر کی خواتین فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی میں سورت نہیں پڑھی جاتی، صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جو غلطی کی آئندہ خیال کریں۔ احرام عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔ اگر بلڈنگ ہے، بینک والوں کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، کرایہ تو حلال ہے آپ کا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بینک کو نہ دیں۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے۔ اب جو بھی انسان مرتا ہے اگلی زندگی برزخ ہے، اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے۔ جس نے قرضہ دینا ہو عمرہ کر سکتے، ہاں جی کر سکتا ہے۔ عمرے کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی کوئی بات نہیں، اگر عمرے کے احکام پورے نہیں ہوئے اور احرام اتار دیا یا حل کرا لے پھر دم پڑ جائے گی۔ شادی کو 4 سال ہوئے، اولاد ہی اللہ سب جو ولد ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے۔ اگر کسی نے عمرے کے طواف میں طواف سے نیت طواف نہیں کیا، طواف جو کیا ہے یہی نیت تھی تو کیا ہے، زبان سے نہیں کہا تو کوئی بات نہیں۔ ہر عمرے کے بعد حلق ضروری ہے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ مدینے سے آنے کے بعد پہلے احرام مدینے سے باہر کیا ہے، وہ عمرہ کر لیا ہے، اب کرنا چاہتا ہے تو مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے۔ بیوی بلا وجہ لڑائی کرتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کریں۔ جو بچے چھوٹے 7-8 سال کے، ان پر کوئی احکام واجب نہیں ہے۔ عمرے کا ثواب ایک کے لیے ایک۔ میری عمر 22 سال ہے، میں کسی 15 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران مرد ٹکراتے ہیں، بچنے کی کوشش کریں، اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ جمعے کے خطبے کی اذان کا بھی جواب نہ دیں، بس خاموش بیٹھے رہیں۔
مشکلات کے حل کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لیکوریا کی وجہ سے آپ نماز نہیں چھوڑیں گی، بالکل نماز پڑھتی رہیں، لیکن ہر نماز کے لیے وضو نہیں کیا کریں۔ اللہ اکبر اللہ